دل میں کچھ خیال آیا ہے عرض کر دوں، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ خیال یہ ہے کہ جیسے کسی انسان کو آدمی دفتر دے دیا جائے، آفس، کوئی بھی ذمہ داری دے دی جائے، چلیں گے یہ آپ کو ذمہ داری کرے، اب اس کے لیے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ Now he is responsible for this post which is given to him. That's the big problem for this person, because he is not trained. He has no any knowledge for that. How can he run these big things? Problem ہوگا نا اس کو، سوچے گا کہ میں یہ کیسے کروں، بس دے دیا کہ آپ چلیں اور اس پہ ہمیں رپورٹ دیں، آپ show your progress, how you doing this, all these things. What happened then? وہ تو بیچارہ بہت پریشان ہو جائے گا کہ میں اب اس میں مجھے تو کچھ اس میں علم نہیں ہے، کیسے شروع کروں، کیا کروں. But he have to give the answer and respond for all these things which is given to him. How he deal it is very difficult, very difficult. But Allah subhanahu wa ta'ala is giving them more than that job to us. Straight away send us in this dunya. اب دیکھیں کتنا بڑا ہمارا دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دی، جاؤ اور مگر جاؤ اس پہ کام کرو، اور اس کی رپورٹ دینی ہے تمہیں ماننے پر مجھے پوری نہیں، صحیح رپورٹ ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے. بتائیں اب ہم کیا کریں، اور ڈیفیکلٹ سوچ رہے ہیں نا آپ بات میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ موسٹ آف دا پیپلس لیونگ لائک دیٹ، کہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اب کیا کرنا ہے، اور اس کا دن جو ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹائم لمٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو اس کو دیا گیا تھا اس کی خود فزکس شو کر رہی ہے اس کو کہ چہرہ بدلتا جا رہا ہے. اب جوان تھا، خوبصورت تھا، رنگ تھا، لال گال تھے، سرخ ہونٹ تھے، جوانی تھی، باڈی کم ہونا شروع ہو گئی، ہوتے ہوتے سفید بال آنا شروع ہو گئے، کمر بھی جھکنے لگی، کچھ حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، کوئی بیماریاں آ رہی ہیں. So all this showing that you are going to the again on the place which from you come. تو وہ جائیں والی چیز تو دوبارہ آ ہی نہیں سکتی. آپ کتنے کشتے کھا لیں، سلاجی دکھا لیں کہ دوبارہ میں ویسے جوان ہو جاؤں، پھر وہ رنگ چڑھ جائے. جو کل کی جوانی تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر. بہت سی چیزیں جو ہمارے اندر جو اجزاء ہوں گے نا وہ سلو ہو چکے ہوں گے 24 گھنٹے کے بعد. یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. آنکھوں میں فرق آ گیا ہوگا، کانوں میں فرق آ گیا ہوگا، زبان میں فرق آ گیا ہوگا. تو کیا کوئی بھی سینسیبل عقل مند آدمی اس دنیا کو ایسے قبول کر سکتا ہے؟ یا کوئی آدمی ایسے جاب کو قبول کر سکتا ہے کہ جس کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو رسپانسبلٹی دی جائے اور کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے نا؟ کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ نے اب ہم پہ کرم فرمایا. اب یہ عقل مند لوگوں کی بات ہے. یہ ایک تھاٹ سے بہت زبردست. ہم اس دنیا میں آگے ہیں، ہمیں رہنا کیسے، اس ذمہ داری کو کیسے کریں پورا. تو اب شیطان، نفس، دھوکے، انسان وہ اس کو مشورہ دے، نہیں یار یہ کر لے، نہیں یہ دکان کھول لے، فلاں کر لے. تو ہی از گیٹنگ فیل ان ایوری ایونٹس. کسی کو کوئی بھی سجیشن ہو سکتا ہے، پلان ہو سکتا ہے، یہ نہیں سمجھیں بات میں. یہ بالکل نئے خیالات آ رہے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. ضرور اس کے پیچھے کوئی سبق ہوگا الحمدللہ ہمارے. تو پوری سٹوری آتی دیکھیں گے. جیسے آج دن دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پورا دن دیا ہمیں، چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا. کھوتے ہیں ہم کوئی ڈاگز ہیں، بلی ہیں، گدھے ہیں؟ نہیں. بہت بڑی کوئی چیز کرانے والا اللہ تعالیٰ ہم سے پورا دن دیا ہمیں. اس لیے دیا کہ ناشتہ کر لیں، صبح کھانا کھا لیں، پھر سو جائیں. یہ تو ہمارا پلان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہم پر. سوچنے والی بات یہ ہے جس کو ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ آدمی تو بکھر جائے گا دنیا کے اندر، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ تو نے یہ دن اب کیسے گزارنا ہے. تو جب اللہ کی گائیڈنس آ جائے، رہبری آ جائے، تو
تو کام خراب ہو پورا ہو جاتا ہے آدمی کا، پھر تو ہر کام سٹیج پہ آ جاتا ہے. اس نے ہمیں رہبری دی ہے کہ دن اب دیا ہے، پھر اس کے بعد لائف تیری کمپلیٹ کس طرح تو نے گزارنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مختصر سی گائیڈنس دے دی ہے. اب تو نے جو دن گزارنا ہے اس طرح گزارا. جس نے اس طرح گزارا جس طرح اللہ نے پلان دی ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. دن کے ہر حصے میں کامیاب ہوگا. بالکل اپنی مرضی نہ لگائے، بلکہ کیا ہے جو اللہ نے پلان کیا نا ہمارے لیے آج کے دن، اس دن پہ چلا دیا آدمی اپنے آپ. اچھا کیا پلان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور ریپیٹ کرتا ہے وہ سیم چیز. پلان کیا کہ صبح اٹھ جاؤ، اور اٹھنا ہر حالت میں اٹھ کے تم نے وضو کر کے سیدھا کچھ نہیں کرنا. کہاں پہنچنا ہے؟ مسجد میں پہنچنا ہے. اب جس نے یہ پہلا سٹیپ لے لیا الحمدللہ انڈر دا گائیڈنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہی از کمنگ ٹو دا سکسیس ناؤ. دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جن بھوت حالات کوئی چیز بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں. مرضی ہے، سب نے مرضی کو ختم کر دیا. جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے، وہ ساری اس کو برباد کرنے والی چیزیں یہ بتا رہا ہوں، سب برباد کرنے. ہم کیا کریں گے؟ فوراً اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کریں، we have to go to the mosque. اب کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ یہاں دیکھ لیں آپ، they are faith. پہلا سٹیپ فیل کر دیا انہوں نے. ہر حالت میں ہم نے جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے وہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو حالات ہے اس میں نہیں جا سکتے وہ تو دوسری بات ہے. لیکن سینسیبل آدمی اس کا تو پھر اس نے ذمہ بھی لیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ تو پرواہ نہیں کہ مجھے پتا ہے تیرے حالات ہیں، تو وہی چیز جو میں نے اس ایکشن میں دینی تھی میں تجھے اس ایکشن میں دے دوں گا. اب تو بیمار ہے تو بستر پہ لیٹ جا، نماز نہ پڑھ، جو کچھ میں نے وہاں دینا تھا تجھے میں اس طرح دوں گا. بعض لوگ بڑے پریشان ہوئے، ہم تو بیمار ہو گئے ہیں، اب کیا کریں، نماز نہیں پڑھ سکتے، فلان نہیں کر سکتے. یہ ڈرامہ ہے. بلکہ ریسٹ کرے آدمی، سبحان اللہ، وہ چیز مل لی جس اللہ نے ہمیں دے دیا. سمجھا رہی بات آپ کو؟ تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اب اس نے دوسری چیز دے دی ہے، میں بیماری، سر میں درد، پیٹ میں درد، اب کہہ رہا ہے یہ حساب ہے، یہاں میں تجھے دوں گا، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تیرا سائڈ چینج کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صبح اللہ تعالیٰ ہمیں کس پوزیشن میں اٹھا رہا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کس پوزیشن میں اٹھایا ہے. اگر میں دیکھا ہاتھ پاؤں سر درد بالکل ٹھیک ہے، پھر میں دعا پڑھوں گا الحمدللہ، میرا شکر ہے مولا، اب میں بالکل تیار ہوں، اب میں کسی کی بات بھی نہیں سنوں گا، کوئی بھی میرے راستے میں آ ہی نہیں سکتا بجوز کے جس کے تو نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر کر لے. اب میں چل پڑ رہا ہوں. کتنی اچھی بات ہے بتائیں. دن کے سٹارٹ میں بس وہ ساری ذمہ داریاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے ساری. یہ تو میرے پلان پہ چل رہا ہے، جس نے مجھے دن دیا. اب وہ آ گیا، فجر پہ آ گیا، سب کچھ عورت مرد مسجد میں آ گیا، اور تب اپنے مسئلے پہ چلے گی. ٹائم پر نیند آئی، غنودیں آ رہی ہیں، فلاں آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں ساری یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی دن کے پلان کو بالکل برباد کر دیں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، تو اب ہم نے مرضی سے اپنا دن گزارا، یا آدھا گھنٹہ سو جا، میں نے کام پہ جانا ہے، فلاں کرنا ہے، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان کو بند کر دیا. اپنے پلان پہ چلیں. کتنے زور لگا لے، کتنی بڑی بڑی دکانوں میں چلا جائے، کتنی بڑی چیزیں دنیا کی کرنا، وہ سامنے آ جائیں، وہ فیل ہے. میری اس بات کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ سمجھ آ رہی بات آپ؟ وہ فیل ہے، بالکل ڈفر آدمی، اس کو چلی وہ وقتی. اب ساری دنیا جو ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ ماننے والے اور ماننے والے جو اس طرح سے دن نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ فیل ہیں. اب کتنی آپ کو نظر آ جائے، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، فلاں ملک میں یہ ہو، دے آر فیل. اینڈ دا اینڈ رزلٹ ان کا بہت برا نکلتا ہے، پھر بہت بڑا رزلٹ ہوتا ہے. پہلی چیز سمجھ آ گئی ہمیں. جس نے اس طرح دن کو شروع کیا الحمدللہ، پہلا دن ہم نے اللہ کی بات مانی اور ہمیں بے فکر ہو جائے آدمی. اللہ کی بات مانی ہے، اللہ ضرور ہمیں نواز دیں گے. بس اس کے بعد ٹھیک ہے. اب اس نے جو کہا ہے دوسرا کام
کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جا، اب فری ہے، جاب پہ جا، جو ذمہ داری کی تیرے پہ آتی ہیں ان ذمہ داری کو نبھا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، اس میں تم میرا خیال رکھنا کہ جس چیز میں تجھے منع کرتا جاؤں رکتا جا، جو تجھے سمجھاتا جاؤں اس پہ چلتا جا. سبحان اللہ. اب تو اندر پریکٹیکل لائف میں آ چکا ہے. جس فائل کو تیرے پاس آئے کہ تو اس کو پڑھ کے اس پہ سائن کر، تو سائن کر. جس پہ تو دیکھے کہ صحیح اس پہ سائن نہ کرنا، کیونکہ آرڈر نہیں ہے اوپر سے. جاب میں یہ ہوتا ہے نا آدمی کا، جو باس کہہ رہا ہے آپ تو وہی بات مانیں گے نا. تو اللہ کہتا ہے یہ خیال رکھنا ہے تم نے کہ شریعت پہ جس چیز کو میں حلال کہہ رہا ہوں اس کو حلال مان کے چلا جا. تو نے اپنی طرف سے نفع نقصان کو قبول نہیں کرنا ہے. Give it to Allah in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. You don't think it, if I do this thing, I will lose this. Might if I do this thing, oh this, it doesn't look nice, how can I do this thing? Don't worry about it. The plan which is given by Allah subhanahu wa ta'ala, carry on this one. Without any hesitation, even you're getting the things not correct, but thing is correct. اس کو کہتے ہیں بلیو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کرنے سے. سمجھ آئی بات؟ پھر اس ذمہ داری کو نبھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی دوران میں پھر میری کال آئے گی تیرے طرف. اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے کیوں اس نے نہیں رکھا ہے. پھر میری کال آئے گی، جیسی کال آئے تو پھر مسجد میں آ جاؤ. یہ اللہ کا دیا پلان ہے دن میں ہمیں سارا. پھر اس کو تو اسی طرح ادا کر جیسے کرنا ہے. Without thinking anything, you sacrifice anything for that and you lose something. Sacrifice everything which is coming the way without any reason. یہ کتنا آسان دین ہے ہمارا. وہ کبھی انسان ناکام زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کسی کی پلان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس پھر آ جائے اپنے ظہر پہ ہم سے پڑھ کے پھر نکل جائے اپنی ڈیوٹی پر. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں کہتے ہیں اسی طریقے سے کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ چلنا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ غلط ہو گیا. ساری برکتیں زندگی میں آئیں گی. پھر اللہ نے ٹائم دے دیا کہ اب تیرا ٹائم یہ ہے کہ اس کے بعد تو نے کیا کرنا ہے. پھر میری کال آئے گی ایک بٹوین ڈے. سبحان اللہ. یہ مسلمان کی زندگی ہے دوستو. کتنا ہمیں غور کیا، کتنا زبردست پلان دیا ہے اللہ نے دن گزارنے کا. کتنا اس میں عبادات کا وقت بھی دیا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت بھی دیا ہے، ذکر کا وقت بھی دیا ہے. ایوری تھنگ جس سے وہ دیتے جا رہے آپ کرتے جائیں. سونے کا ٹائم بھی دیا ہے. اس وقت جس اللہ نے آپ کو کلولہ کر، تو کلولہ کرے گا تو لاکھوں ہزاروں عبادتوں سے بہتر ہے. بیسک کلولے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چادر ڈال کے منہ پہ خراٹے مار رہے ہیں. نہیں، کلولہ مینس ایون 5 minutes lay down even you on the chair with the need of kalula you will get this thing. کلولہ کہتے ہیں، سلیپ نہیں کہتے اس کو. اس کے خیال ہے اس کے بعد آرام بھی دے رہے اللہ تعالیٰ، سب کچھ بتا رہے. پھر ہم نے زہر کے عصر کے بعد پھر فارغ کر دیا. جاؤ کیری آن یور ورک واٹ یو وانٹ. ایکسرسائز کرنا ہے تو نے سیٹنگ جا پہ جو لائف کا ہے، لیکن خیال یہ کرنا ہے کہ وہ میری شریعت سے کنٹراسٹ نہ کرے. جو تیز ذہن میں پلان آ رہا ہے نا، کیپ تھنکنگ اکارڈنگ ٹو دا شریعہ. اٹ وانٹ کنٹراسٹ ود دا شریعہ. Some thoughts come after asr in your mind. I do this thing. Okay, do that. You can do it. But think, is it allowed in Sharia or not? یہ سوچتے رہنا ہے. اللہ نے کتنا آسان کیا. یہ سزا نہیں ہے. It make it easy for us. نہ یہ کام نہ کرنا بیوقوفی، تو پھر نقصان ہو جائے گا تجھے. Don't leave this. But تیرا ڈیزائر تجھے کہہ رہا ہے. ڈیزائر مین شیطان which is inspiring for wrong things. جو اسٹریٹلی گو ٹو دا شریعت. آپ کو نہیں پتا تو فوراً مولانا کو فون کیا، مولانا یہ میں ایسے کروں. اگر آپ کو شیخ ہے کنٹیکٹ یور شیخ. وہ سی میں زور اثر حضرت جی میں کام کر سکتا ہوں. جیسے لوگ آتے ہیں بھسم میں میرے بچہ اس کے لیے ترابی کے لیے بلایا، میں ترابی پڑھاؤں. میں تم بھی حافظ ہو؟ میں کہا جی. میں وہی پڑھا تو بھی پڑھا. تو بھی نہیں پڑھاتا. اس نے جی میں کہا الحمدللہ جی آپ نے یہاں کھول دی. کہتے ہیں میں بھی پڑھاؤں گا اس ساتھ. تو اس میں آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں اپنے شیخ سے، کسی چیز سے بھی. گیو دا ایڈوائز اکارڈنگ ٹو شریعہ وچ بریکس یور نفس.
سمجھ آیا؟ اب اس آدمی کے ذہن میں پلان نہیں تھا کہ میں 7 تراویح پڑھانی ہے. کیوں؟ لیزینس، کسل جو اس کو روک رہی تھی. لیکن گرس موجود تھے، کیوں نہیں پڑھایا؟ تو بھی پڑھا. بچے کیوں غیر تراویح پڑھا؟ کم پھر تو بھی پڑھانا، تیرے قرآن پکا ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو پھر نقشہ چینج ہو گیا. اب دونوں باپ بیٹے مسلح پہ ہوں گے، تراویح پڑھائیں گے ماشاءاللہ. پلان چینج ہو گیا نا ایک دم. تو اس نے اس پلان کو جو ایک ڈیزائر اس کے ذہن میں آئی، ڈسکس ود شیخ، شل آئی ڈو دیٹ؟ So you will carry on like that. If some thoughts come into doing anything between us and Zuhal, stop it and think, is it allowed in the Sharia? If you are not sure, go to somebody which you believe it is the right person, which you believe it is the right person to give the right decision, not from the enemy. They won't give any good thoughts to you. Beware for that. So them must be asked to advise the person, you love him and he love you. ورنہ پھر وہ شیطان ہوگا. آپ کو بتا رہا ہوں، پھر شیطانی مشورہ آئے گا آپ کے پاس، اور چھوڑ یار یہ کیا کام کرنا ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا. اچھا جی نہ کروں، ہاں نہیں کرو. پھر اللہ اس کو سزا دیتے کہ وائی ڈونٹ یو کم ٹو دا شریعہ اف یو کانٹ انڈرسٹینڈ اصل اہل ذکر. وائی ڈونٹ یو آسک فرام دا پرسن which is give the good advice for you. اس لیے آسک اہل ذکر اف یو کانٹ. تو نہیں جانتا، جا کسی ایسے اللہ والے کے پاس جو ذکر کرتا ہو. اہل ذکر کیا ہے؟ خالی عالم نہیں کرنا. ایسے ہی ہے نا قرآن میں. تم اہل ذکر 2 قسم کے عالم ہوں گے. ایک وہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، وہ رائٹ مشورہ دیں گے آپ کو. ایک وہ ہوں گے وہ ذکر شکر نہیں کرتے، بس ویسے لگے ہوئے اپنے کام پر. تو دونوں میں فرق ہے دونوں عالم. لیکن جو شخص اپنے آپ کو صاف کرتا ہوگا، اندر سے مٹاتا ہوگا، تزکیہ کرتا ہوگا، ذکر کے ساتھ خانقاہوں میں وقت گزارتا ہوگا، اپنے شیخ کے ساتھ چلتا ہوگا، وہ صاف اور شفاف ہے. اس کے دل سے تقوی والا فتویٰ نکلے گا. آپ کو کیا رکھنا، جس سے پوچھیں پہلے اس کو تقوی کو دیکھیں. اگر تقوی ہے تو فتویٰ نکلے گا، ورنہ اس میں فتویٰ نہیں، صرف مفتی نکلے گا. اچھا جی بولا مولانا. تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اصل اہل ذکر، ذکر کا نام ہے یہاں پہ. صحیح کرے نہیں کرنا، ذکر نام ہے. جو ذکر کرتے ہوں ان سے پوچھو، ہو عالم، جانتا اس مسئلے کو. بولے سبحان اللہ. ہاؤ بیوٹیفل پلان از گیون فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو پاس one day. If you whole life, which is not much, is on 20, 30 years we pass like that. There's no fear in آخرہ. مرتے ہوئے کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا اس کو، کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. ہر دن اس کا اکارڈنگ دا پلان گزر رہا ہے which is given by اللہ سبحانہ تعالیٰ. It's not شیطان ہے تھے doing that. صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن کیسے تھاٹ ہے آج میرے حسبنا اللہ پڑھتے ہی آئے میرے کہ توقع کروں نا. توکل میں ٹو گیٹ دا پلان which is given by اللہ. حسبنا اللہ کرتے رہتے ہو، پھر دن اب تجھے میں دن دے رہا ہوں تو دن گزارے میرے مطابق. توقع کرتے ہیں مجھے کہ میں اللہ کی بات مانوں گا، نقصان اس میں نہیں ہوگا بلکہ فائدے ہو جو کچھ بھی ہوگا. غلط کام نہیں کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا، برائی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غصہ نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا. ہو گئی تو فوراً معافی مانگ کو کمپنسیٹ کر دوں گا اس کو. ایسے دن گزارنا چاہیے بھائیوں نے. اس پلان میں سے جو اللہ نے دیے ایک چیز بھی نہ انسان چھوڑے. اب اثر ہو گیا، اثر کے بعد پھر اللہ نے پلان دے دیا، جاؤ. اب پلان میں آپ کو ایکسرسائز کیا ہے، گیم کھیلنے کا ہے اکارڈنگ ٹو باڈی تھنگس. سو آسمان شریعت اجازت، دین ڈو دیٹ. الحمدللہ. دیٹس وی ڈو تزکیہ شیٹ. آئی گیو دس میں دیا نا آپ کو شیٹ، یہ ایکسرسائز کی بھی دی ہے ماشاء اللہ. ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں کہ ویٹ اٹھانا 10 من کا، نہیں. ایکسرسائز میں نہیں، یو آر موونگ یور باڈی ٹو کیپ دا فریش فار عبادہ. ہماری نیت یہ ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں اس لیے کہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ جان آئے گی تو میں صحیح عبادت کروں گا. آپ تھوڑی دیر آپ قنوتی کر رہے، آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں. لیٹ اس لیے کہ جب میں ذکر پہ جاؤں گا میری آنکھ نہ لگے، اچھی طرح ذکر کروں گا. یہ ساری اتنی بڑی بڑی عبادت ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی کتنے بڑے بڑے انعام ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اس قلولو کو ضائع کر دیں اور آ کے پتہ ہی نہیں، آپ شام ادھر ٹکریں مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ذکر میں آنکھیں بند ہیں، دیکھ نہیں رہے. نہیں، آپ یہ میں یہاں کی اس وقت میں کام سب چھوڑ دوں اینڈ گو ٹو دا بیڈ. یا
سیٹی پہ لیٹ جائیں 10 منٹ کے لیے. کیپ فریش یور سیلف فار دا نیکسٹ عبادت. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں وہ بس ڈنڈی مارنے کے لیے دوسرا کام نہیں کرتے, بلکہ اپنی اگلی عبادت کو خراب کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے باقی کس طرح سسٹم رکھا ہے عبادات کے ساتھ. انسان نمازوں کا کیسا سسٹم رکھا ہے, گیپ دیکھیے اس میں, ہر گیپ میں انسان, یہ چائے پینے کا گیپ آ گیا, کھانا کھانے کا آ گیا, ہر چیز بنتی ہے اس کے ساتھ. پھر کھانا کب کھاتے ہیں, عصر کے بعد کھاتے ہیں, ناشتہ کب کرتے ہیں. جو سینسیبل لوگ ہیں وہ نمازوں کے ساتھ ٹائم ٹیبل چلاتے ہیں اپنا. میں اکثر پوچھتا ہوں, آپ رات کے جب بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہوں, ایسی جب کھانا بن جاتا ہے کھا لیتا ہوں. نو روٹین, نو سسٹم. وہ صحت, جسم, روح سب برباد ہو گئے, قبر میں مٹی ہوتی ہے اس شخص کی. اس نے اللہ کا اتنا خوبصورت پلان دیا ہوا ہے مسلمانوں کو, کیسے اٹھو, کیسے جاؤ, کس وقت کھاؤ, کس وقت سو, کس وقت جاؤ. کیا خوبصورت پلان ہے. اب ہمارا تو ایک شخص, جو انسان بیوی کا مطلب ہے شخص تباہ کر دو, ایسا تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ اس کی کیسا سسٹم دیا گیا, کون سا بیسٹ ٹائم ہے تو بیوی کے پاس جا. سنتے ہیں ساری, کون سا بیسٹ ٹائم ہے تو اپنے اس انجوائمنٹ کو ڈیل کر جو میں تجھے دیے, اپنے خواہش کو پوری کر. لیکن گدھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, بس ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. اس کا افیکٹ اولاد کو ہوتا ہے. جتنی بھی ڈس ایبل اولاد پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو کام اس کو اپنی خواہشات پہ رکھ کے کام شروع کیا ہے. اگر عبادات کر کے کرتے تو بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. آج کل جو بیماری ہے نا بچوں کے, اس کو کیا کہتے ہیں, آپٹزم وغیرہ قسم کا, یہ کبھی سنی نہیں تھی ہم نے بیماریاں. دس از اے مین ریزن. گندے پروگرام دیکھتے ہیں, الٹی طریقے سے ہر کام کرتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں بیوی کے ساتھ. دس از ناٹ دا تھنگ وچ یو انجوائے. مطلب اپنے نفس کے ساتھ انجوائے کرو. وہ تو ایک ایسی ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے مرد بیوی کی, ایک خواہشات میں نے رکھی جو تمہیں فریش کرے گی ہر چیز کے لیے, وہ بچائے گی گناہوں سے. بٹ اٹس اے پراپر وے ٹو ڈو دا تھنگس. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر چیز کی پلان دی گئی. اوور ایکسس نہ کریں ایک چیز پر, آپ برباد ہو جاؤ گے. پلان میک ود اکارڈنگ ٹو دا اللہ سبحانہ بیسٹ ٹائم ٹو گوئنگ دیئر. آج بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے شیطان پیدا ہوتے ہیں, بچے بیمار پیدا ہو رہے ہیں, بچوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں. That's the reason because we are doing the bad things, not according to Sharia, which is given the plan from Allah subhanahu wa ta'ala. رات کا پروگرام بھی دے دیا, پھر اینڈ تک اللہ نے ہمیں پروگرام دیا عشاء تک. الحمدللہ. بس ہمیں چاہیے کہ ہم پورا دن اگر اس پروگرام کے مطابق گزاریں, بیسٹ لائف آف مسلم لائف ہے, پرسکون لائف ہوتی ہے اس مسلم. کوئی ڈسٹنس کی لائف نہیں ہوتی, عورت ہو یا مرد. اپنی مرضی سے نہ ہم آئے ہیں, نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے. نہ ہم اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں. بالکل جب ہم اپنی مرضی کریں گے تو بالکل برباد ہو جائیں گے. ہمیں تو یہی چاہیے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اے مولا سب کچھ تیری اختیار میں, تجھ بھی چھوڑتا ہوں اپنی زندگی کو میں. صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ اسی لیے اللہ کے نبی کیسے کیسی دعائیں کہ سب کو فتنہ کا ہے, دولت کا فتنہ, فقر کا فتنہ, عورت کا فتنہ, قبر کا فتنہ. یہ فتنے بتائے ہیں سارے, ناؤز کے فتنے, قبر فتنے, فاقہ فکر, دولت, سب چیز کے فتنے بتائیں. فتنوں کی لسٹ دے دی اللہ پاک نے, کثرت, غفلت, عینت, سارے یہ سب چیز فتنے ہیں. کیوں کہ یہ تیری مرضی کے مطابق ہے. میری مرضی کے مطابق چلے گا تو ساری رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اس کی. اچھی بات سمجھے آپ؟ ایزی ہو جاتا ہے آدمی. بالکل. اور ہم نے ایسی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دے دیا ہے, اس دن کو ایسے اسٹارٹ کریں. فجر تک آ گئے, اس کے بعد اب نیکسٹ پروگرام جو اللہ میں دے رہا ہے وہ کسی کا دے رہا ہے, ظہر کا دے رہا ہے. نیکسٹ پروگرام یہ آ رہا ہے, نا یو گو اینڈ ڈو جاب وٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. جو ارننگ دینی ہے شریعت کے مطابق جائیں, کام کریں جتنا ہو سکتا ہے. اور نیکسٹ میری کال آئے گی اتنے بجے, کم بیک اگین, وضو کرو, نماز کے لیے آ جاؤ. پھر گیپ دوں, اس کے بعد پھر اپنی پلان کو کھانا وانا سیٹ کرنا ہے, کھا کو کے پھر اپنی زندگی کی طرف جاؤ, شریعت کے مطابق کام کرتے رہو. جو کچھ برکت دینے کی میں دے دوں گا تمہیں. جب رزق کی مشاء یقتر, رزق میرے اختیار میں, کسی کو زیادہ دوں گا اور کسی کو کم دوں گا. تیری ایفرٹس نہیں ہے. سب سے بہترین جاب ہے نا جو مسلمان کے لیے تجارت ہے. یہ میں نے پریکٹس کی, میں ساری ڈگری پھاڑ کے نا میں دکان لے لی چھوٹی سی.
ایسی اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمتیں نظر آئی نا مجھے، کیوں؟ اس میں سب سے بڑا توکل ہے. میں اکثر دیکھا دکان پہ لوگ چیختے ہیں دے جی آئے جی ادھر آئے بڑا سامان ہے یہ ہے، جس طرح چیختے ہیں نا ہمارے جب چندہ جمع کرتے ہیں، دیتے جائیں جی دیتے جائیں دیتے. آپ نہ چیخیں تب بھی دینے والے نے دینے ہی آپ کو. کیوں مزید اٹھائی آپ کیوں؟ دینا انہوں نے نہیں ہے، دینا کس نے؟ اللہ نے دینا ہے. اس کو لوگ کنورٹ کر دیں. آپ اپنے کام پہ کھڑ جائیں گے میں نے فلاں مسجد کی چندہ لینا ہے، اس سے بیٹھ جائیں آرام سے. نہیں ان کو یقین نہیں ہوتا جب تک میں نہیں بولوں گا چیخوں گا نہیں لوگوں کو کھینچوں گا نہیں. آئیں جی آئیں جناب کچھ ڈال دے جائیں زکوٰۃ دے جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب مولوی کو توکل نہیں تو پھر مکو تو پیچھے کھڑے ہو توکل کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ. سب کہیں ایسے ہی ہوتا پھر جیسے مولانا صاحب کریں پھر ہم بھی شور مچائیں دنیا میں جا کے یار یہ کر لو فلاں کر لو دکان چلا دو. اب وہاں چیخ رہے ہیں مولوی صاحب مسجد میں چیخ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہاں شور شرابہ مچا رہے باہر جا کے. نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ دکان لینی، یہ مکان ہے، چیخ رہے ہیں نا بیچارہ. یہ مولوی صاحب چیخ دیتے جائیں جی چندہ دیتے جائیں. دونوں کا خاموش ہو کر رب سورس کا یہ رزق کا معاملہ ہے، یہ پالنے والے کا معاملہ ہے. پالنے والا جانتا ہے اس کو کس طرح میں نے پالنا ہے. مچھر کو کیسے پالنا ہے، مکھی کو کیسے پالنا ہے، فش کو کیسے پالنا ہے، مرغی کو کیسے پالنا ہے. ہر چیز کا میں مال پالن ہار ہوں. میرا نام رب ہے، رب العالمین ہوں. رب المسلمین بھی نہیں، رب الکافرین بھی نہیں. عالمین میں سارے یہودی سکھ عیسائی سب آ گئے. کہتا ہے جب میں رزق ہر ایک دیتا ہوں ان کو دینوں پہ دینا ہوں تو کوئی اٹھے نہ تمہارے میں. دین کون دیکھتا کیوں؟ میں نے سب پروٹیکشن میری ہے تو ان کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری جو ہے میں نے لے لی اپنے پاس. کیونکہ ہمیں توکل نہیں ہوتا، ہم اتنی بےمانی اور حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اس ایک رزق کے لیے کہ ہم ساری عبادات سے اللہ سے تعلق ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. اتنے زبردست آئیڈیاز اللہ نے دیے سوئی سو دیکھ اچھا درد چل رہا ہے. دیکھیں تو اس میں چیخ پکار کی بات نہیں ہوتی. میں جا کے دکان پہ بیٹھ جاتا ہوں، لوگ آئیں جی آئیں کرتے ہیں تو میں بڑا ہنستا تھا. چیخ جس نے آپ کے پاس آ کے لینا ہے اس نے لینا ہی ہے. ایک دفعہ میں نے تجربہ کیا اللہ کی شان کا. میں نے اپنا پرانا یہ تھا نا یہ جمپر اتار کے اس پہ ٹنگ دیا. میں بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو ایک خاتون آئی گوری، وہ دیکھنا شروع کی چیزیں دیکھتے دیکھتے اس نے جا کے میرا جمپر اٹھا لیا. ہاؤ مچ از؟ میں نے کہا اس میں اللہ مجھے نشانی دکھانے والے ہیں. تو میں نے کہا ہاؤ مچ؟ اٹس ویری ایکسپینسو. ہاؤ مچ؟ میں اس کو ویسی میں کہا مذاق ہے بھائی، سیکنڈ ہینڈ جمپر آپ کو نظر ہی آئے گا نا، وہ بھی مرد کا جمپر نظر آ رہا ہے. تو کہنے کی ہاؤ مچ؟ میں اس کو بتا دی کوئی پرائز 5-10 پاؤنڈ جو بھی تھی. آئی ہیو اٹ، مجھے دے دو. میں یہ تو سیریس معاملہ ہو گیا. تو شرع میں یہ ہے کہ جو چیز جس میں کوئی نقص ہو کوئی چیز ہے اس کو بتائیں گاہک کو، ہے نا شرع میں. تو میں کہا میں اس کو بتا تو دوں. میں کہا بھائی یہ تو میرا جمپر ہے، میں یہاں رکھا تھا. تو وہ مجھے کہتے ڈونٹ یو نو دا لا؟ What things you are showing on your hanger or anything, you are supposed to be sell it. یہ لا ہے نا کہ آپ اگر کسی چیز کو شو کر رہے ہیں کسی چیز پر ہینگ کی ہے جس کے مطلب آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے بیچیں گے. میں ہنس پڑا. میں کہوں میں جوک ہاؤ کین یو گیٹ اٹ؟ واٹ اٹ؟ اب میں سوچا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے رزق دینا چاہتا ہے دے دیتے ہیں انسان. تو چیخا نہیں ہے پکارا نہیں جب، لیکن جب رزق دے رہا تو تیرے پرانے جمپر سے تجھے دے رہے ہیں. معقوف کر دیتا ہے انسان ذہنوں. پھر میں سمجھ گیا کہ نہ میرا قصور ہے نہ اس کا قصور ہے، اس اللہ کی شان. میں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ون کنڈیشنز دیا I want to take it back. I told you everything is second hand. I say no, I am not coming back. Pack it. اب میں تو سردی سے مارا جاؤں گا گھر پہ. میرا جمپر ہی گیا، اس کو پیک کر کے ڈال کے نا بہت دیر تک میں اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آیا. یہ اللہ ہم تیری باتوں پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ تجھے مانتے ہیں لیکن ہمیں اتنا بھی توکل نہیں کہ تو پالن ہار ہے.
تو رب العالمین ہے، سامنے تو یہودی کو دے رہا ہے، سکھ کی دکان اس کو دے رہا ہے، تو مجھے نہیں دے گا تو میں نماز چھوڑ دوں تیری اس نماز اس رزق کی وجہ سے؟ میں کیوں چھوڑ دوں تیرا سجدہ؟ کتنی بڑی نشانی دکھائی ہے مجھے بتائیں. تو میں نے وہ دے دیا، وہ لے کے چلی ختم. اور وہ چیزیں جو میں بیچنا چاہتا تھا، ٹیگ لگا کے سب کچھ کیا، ایک نہیں بکی شام تک. وہ چیز نہیں بیچنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو بیچ دیا. کیسی نشانی ہوتا. تو جب ہم نکلیں باہر اللہ کی طرف سے تو وقت پہ چیخ پکار نہ کریں رزق پر. ظہور سے اثر تک جو ملنا ہے جو ملنا ہے اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق آپ لے لیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. کیونکہ جو اپنی مرضی سے آپ لے جائیں گے پھر وہ کہاں خرچ ہوگا؟ آپ کی گاڑی میں پنچر ہو جائے گا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی بچہ بیمار ہو رہا ہے، تو وہ پیسہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے لیے نکل رہے ہیں آپ کا. لیکن ایسے انسان جو اللہ کی مرضی سے لے کے آتے ہیں، ان کے گھر میں نہ پنچر ہوتا ہے، نہ بچہ بیمار ہوتا ہے، نہیں نکلے گا کہاں سے؟ وہ تو اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے ہمیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ So that is the way of a Muslim to pass the life, pass a day. If you spend one day like that in the planning of Allah subhanahu wa ta'ala, think about the Muslim life, how he can live the full life for 30 years, 40 years, 70 years. How comfortable he is. He never had thought in the mind when he go to the sajda in namaz. Because the risk is ready for me when I go after namaz. جو مجھے ملے گا میرے ریڈی ہے. اس لیے تجارت کے لیے تو وہ حدیث ہے نا کہ بھائی تجارت تو شہیدوں کا کام ہے. سچے تاجر کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب ایک نقطہ بتا دوں آپ کو، اسی وقت ہے شہیدوں کے ساتھ تاجر کو کیوں ملایا؟ مجھے بتائیں. تاجر تو پیسے کما رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، شہید تو اپنی جان دے رہا ہے. کہتا ہے نہ شہادت کا مطلب ہے نہ اس کے پیسے کا مطلب، کہتا ہے کہ میں ایمان پہ دیتا ہوں ہر چیز. اس نے مجھ پہ اتنا بڑا بھروسہ کیا ہے جان دینے والے نے کہ میرا رب ہے، میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا، میں حق پہ کھڑا رہ جاؤں گا. تو اس تاجر نے وہاں کھڑا ہو کے اسی حق کو زندہ کیا ہے کہ میں مر جاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، میں یقین کرتا ہوں تجھ پہ کہ ہر چیز قبول کروں گا، اسی وجہ تو مجھے دے گا. ایسا نقطہ ہے نا. ادھر بھی شہید کو بھی شیطان بیکار ہے کہ یہ کام نہ کرنا، جان دے دے گا، تو پاگل ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کر رہا ہے. ادھر اللہ بلا رہا ہے کہ کمن احد پر، بدر میں، خندق میں مثالیں کیسے دیں شہادت کو، تبوک میں ایسے ایسے ان آپ قضاؤں کو پڑھیں تو کیسے کیسے مقامات سے صحابہ کو کھینچے اللہ تعالیٰ نے. خواہشات ان کے پاس بھی تھی، بچے ان کے بھی تھے، مال کمانا ان کو بھی آتا تھا. آج کے مسلمان کہتے ہیں وہ تو جاہل تھے. اندازہ لگایا مسلمانوں کو، وہ تو جاہل تھے، ان کو آتے کچھ نہیں تھا بیچاروں، نہ کچھ سیکھا نہ پڑھا نہ کچھ، ان کو تو نہ ٹیکنالوجی تھی ان کی. مجھے خود لکھ کے بھیجتے ہیں ایسی چیزیں لوگ، بلیو اٹ. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑھی ماشاءاللہ سب کچھ رکھی ہیں، لیکن بلیو یہ ہے ان کا، یہ بلیو ہے. ہاؤ کین دے لیو لائک دیٹ؟ تھنک اباؤٹ اٹ. ہاؤ کین دے لیو؟ تو پھر اللہ نے شہید کا درجہ دیا تاجروں کو. کیوں؟ اصل مقصد یہ ہے، اصل مقصد اللہ تعالیٰ میں تو دیکھنا انسان کو چاہتا ہوں، کسی کو کسی طرح سے آزماتا ہوں، کسی کو کسی طریقے سے آزماتا ہوں. تو اس کو میں نے ایک تجارت کے طور پر آزمایا کہ تیرا ایمان کتنے، تو اللہ پھر تباہ کتنا کرتا ہے، اس کو جان لے کے آزمایا ہے. تو برابر دونوں نزدیک میں امتحان میرا تو ایک ہی اس دنیا کے اندر، وہ کیا ہے کہ کتنا کوئی لوگ آدمی اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے. رب تو کہتا ہے کہ رب مانتا بھی ہے مجھے یا نہیں مانتا، یا ہجرت نہیں کرتا پھرتا ہے اس جگہ سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر نہیں ملے گا وہاں ملے گا، وہاں سے نہیں وہاں ملے گا. یہ اللہ پہ توقع کرتا ہے کہ جہاں ملنا ہے ملنا ہی ملنا ہے. لیکن ہم اپنے ایمان کو چھوڑتے ہیں، عورتیں اپنی حیاؤں کو چھوڑتی ہیں، سب کچھ ملنا ہے، پیسہ کمانا ہے. بس تھوڑے دن ہے پھر دیکھتے ہیں قبر میں ہوتا کیا ہے. اللہ رحم فرمائے سب پر. So that is the plan for the Muslim, you stay like that, inshallah. Whole life will be the Jannah for him. Whole life, very comfortable life. نہ قرض لے گا، نہ ادھار لے گا، نہ کسی فکر کرے گا. جو ہوگا اس کو امیر بنائے تو امیر بن جائے گا، غریب بنائے تو غریب بن جائے گا، فقیر بنائے تو فقیر بن جائے گا. And he is satisfied in all the conditions.
راضی برضا ہے نا، مطلب سب سے بڑا مقام ہے کہ اللہ میں راضی ہوں ہر مقام سے. دعا کرتے ہیں رجب کے آخری سحر ہے آج، ہم رجب کے جو ہے الوداع کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور ریسیپشن کر رہے ہیں کس کا؟ جو شام سے شروع ہونے والا چند گھنٹوں میں وہ کیا ہے؟ شعبان آ رہا ہے. عجیب دن ہے آج کا، بیوٹیفل دن. آج بہت احتیاط سے، عبادات سے اور خوبصورتی سے گزاریں. ایک وہ دن جا رہا ہے جس کے لیے اللہ نے برکتوں کی دعا کی تھی، ایک وہ دن آ رہا ہے جس کے لیے برکتوں کی دعا کی تھی. انسان کے تھاٹس ہیں، سوچنا ہے زندگی کے بارے میں کہ آپ کدھر ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. تو آج کا دن آپ نے ایسے سٹارٹ کیا ہوگا الحمدللہ، جس میں عجیب انداز ہو گئی. میرا ایک بہترین محبوب 30 دن کے لیے میرا دوست آیا تھا، جس کے لیے اللہ نے اتنا پسند کیا تھا کہ اس کی برکت کی دعا کی تھی. تو ہم اس محبوب کو آج الوداع کہہ رہے ہیں. آج جو آنے والا ہے وہ بہت بڑا زبردست مہینہ آنے والا ہے، جو ہمیں رمضان سے ملے گا. ہم اس کی ابتدا کریں گے کل. ہاؤ ریسیو اٹ. یہ ہے ان لوگوں کا خیال جو اللہ کے دیے ہوئے پلان پہ چلتے ہیں. کھانا پینا اٹھنا زندگی عبادات حج روزہ سارا رزق اللہ کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے. کرنا چاہیے بھائی ایسا کام. یہ ہماری لائف ہے. پریشانی کی بات نہیں. ڈونٹ ٹیک ایڈوائز ان دس تھنگ فرام اینی باڈی. ٹیک ایڈوائز فرام اللہ سبحانہ وتعالی. ہاؤ آئی پاس مائی لائف، ہاؤ آئی پاس مائی ڈے. تو اللہ نے شکر الحمدللہ، اللہ نے ابتدا دن کی مچھی دے دی ہے ہمیں. اس نے بلایا، ہم آ گئے. اس نے نماز پڑھائی، اس نے نماز پڑھ لی. اس نے بٹھایا، ہم بیٹھ گئے. اب اس نے ذکر کرایا، ہم ذکر کر رہے ہیں. وہ کہ اب گھر جاؤں، گھر چلے جائیں گے. ماں اپنے کام کریں. ماں اس نے کوئی پلان دیا، اپنی شریعت کے مطابق کام کریں. جس نے کام کرنا ہے کام کرے، جس نے قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھے، جس نے عبادت کرنی ہے عبادت کرے، جس نے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھے. وہ کھلا پلان ہے، لیکن یو مسٹ کمپیئر ود دا شریعت. شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکلیں. یہاں پر کرتے رہیں جو دل آپ کا آ رہا ہے اس پر کام کرتے رہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے درس ہمارا قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں.